نقیب ہے تو کرے نا نمبر 1 نقیب ہے بہت اچھا بول رہا ہے. ہاں آنے والا 2024 کو پیسے ووٹ بھی لگیں گے منچ میں وراجمان دھرم اسلام کے پرشید وقتاگر آج کی اس پوتر اور پاون سبھا میں اپستھت آدرنیے شروتاگر ماتائیں بہنیں بھیشم پرشید دھرم اسلام کے منچ پہ وراجمان بدھی جیوی گڑ اور آج کے وشال پوتر سبھا کے سنچالک مہودے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. کنفیوز مت ہوئیے گا. ممبر شریف پہ تشریف فرما ارباب علم و دانش حاضرین مجلس نبویہ پردے سے سماعت کرنے والی سیدہ فاطمہ کی کنیزوں شعر و ادب کے دولہا زبان و فصاحت کے علمبردار نقیب سدا بہار حضرت مولانا محبوب گوہر صاحب اسلام پوری اور ممبر شریف کے مقدس علماء جمیل احترام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے لگ رہا ہے اوئے ٹوپی ایسے بیٹھے ہو جیسے لگ رہا ہے کہ کورونا کو نہیں لے کر کے آیا. صحیح سے بیٹھو. ان چینل والوں کو بس اللہ کی بنا. ارے باپ یہ جلسہ میں اسے کرتا ہے سب جیسے لگتا ہے مین اسٹریم میڈیا کا لوگ ہے. نیوز چینل بنان سے بیٹھے. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته وحزبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المكين المبين المعين الكريم
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. قادری یمنا علیہ غوث اعظمی زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالمی زنم غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد مادد آئمت سلطان دو عالم حسدی اسقزادی مقامہ اے شہید جیلا مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفانے شکستادات کشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی. یہ بتایا جاتا ہے کہ بہت بڑا مجمع، بہت بڑی محفل، کثیر تعداد میں لوگ ہوں، جلسہ کامیاب ہوتا ہے. لیکن میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ تعداد بہت لمبی نہ ہو، سننے والے بہت زیادہ نہ ہوں، چند لوگ ہوں لیکن جذبہ کربلا والا ہو تو جلسہ کامیاب بھی ہوتا ہے اور جلسہ مقبول بھی ہوتا ہے. ممبر شریف پہ حضرات علماء اہل سنت اتنے کثیر تعداد میں ہیں کہ بعض محفلوں میں تو اتنے سامعین ہوتے ہیں، ہے نا؟ یہ اللہ کا فضل ہے. بیر بھوم کی پاون دھرتی ہے اور حضور سیدی سرکار محبوب علی شاہ علیہ رحمت و رضوان کا فیضان کرم ہے کہ یہاں عوام و خواص کے لوگ کثیر تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے اپنے جلسے میں اتنے معتبر اور اتنے محترم لہجے کو دلایا ہے کہ حضرت محبوب گوہر صاحب اللہ یہ اپنے آپ میں ایک انجمن ہے، اپنے آپ میں ایک انجمن ہے. میری نالج میں بہت سارے ایسے نقیب ہیں کہ مطلع کسی کا ہوتا ہے، مقتہ ان کا ہوتا ہے، لیکن ہم جیسوں کے لیے یہ باعث شرف ہے کہ پوری ایمانداری سے مطلع بھی نہیں کا ہوتا ہے اور مقتہ بھی نہیں کا ہوتا ہے. بہت محترم لے رہے یہ آپ کے سبحان اللہ کہنے کے اور آپ کے بولنے کی محتاج نہیں ہے. آپ بولے نہ بولے کون سی بڑی بات ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ جب علمی مجمع ہوتا ہے تو یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اہل علم جھوم جھوم کے داد دے رہے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ جب کسی معتبر لہجے کو بلائیے تو اس کا خیال بھی رکھا کیجئے، اس کا لحاظ بھی رکھا کیجئے. اور دانشمند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. ممبر شریف پہ اتنے مقدس علماء بیٹھے ہیں، میں حکم تو نہیں دے سکتا، میں دست بستہ ان کی بارگاہ میں عریضہ پیش کر سکتا ہوں کہ اگر تھوڑی سی بیداری آپ کی ہوگی تو آپ کو دیکھ کر کے یہ قوم کو بہت بیدار ہو جائے گا. اور آپ تھوڑی سی بیداری پیدا کیجئے، ایک ماحول بنائیے. میں ایک ایسی گفتگو کر کے جاؤں گا اور بہت مختصر گفتگو کر کے جاؤں گا. کوئی مبالغہ نہیں ہوگا، کوئی جملے بازی نہیں ہوگا. پوری ذمہ داری کے ساتھ ایک ایسی معلوماتی دلائل سے ماخذ گفتگو کر کے جاؤں گا کہ آپ یقین جانیں صبح کو جب یہ جلسہ ختم ہوگا تو پیر بھوم کی زمین کی مٹی بھی پکار کے کہے گی یہ اسلام سینہ بسینہ نہ ہوتا، خدائی کا ایسا کرینہ نہ ہوتا، زمین آسمان چاند سورج ستارے محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. بہت اچھے آواز بلند کی کتنا اچھا لگا. آپ کسی سے ڈر رہے ہیں کیا؟ ویسے بھی آپ کسی دادا کے اسٹیج پہ نہیں بیٹھے ہیں، دیدی کے اسٹیج پہ بیٹھے ہیں، ہے نا؟ وہ دادا کے اسٹیج میں اس پر بولنے پہ پابندی لگی ہوئی ہے، AK-47 لگایا گیا ہے، بولنا مت. آپ تو دیدی کے اسٹیج پہ بیٹھے ہیں اور دیدی تو بنگال کے پارلیمنٹ سے لے کر کے دہلی کے سنسد تک کہتی ہے کہ ہنگامہ آرائی جس اسٹیٹ میں کرنا ہے کرو، بنگال کی سرزمین پہ نہیں چلے گا، کیونکہ یہاں ظاہراً حکومت TMC کی چلتی ہے. بنگال میں اصل حکومت تو دادا محبوب علی شاہ کی چل رہی ہے. نعرہ
حضرت محبوب شاہ. اور یہ کوئی لفظوں کی روا روی نہیں، یہ کوئی میرا خطابی جملہ نہیں، اور آپ کو اچھالنے کے لیے نہیں، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. بھارت میں جو سیاسی حکومت ہوتی ہے یہ وقتی طور پر ہوتی ہے. اصل جو بھارت میں حکومت ہو رہی ہے انہی ولیوں کی ہو رہی ہے. اگر نہیں ہوتی تو ہندوستان میں جتنے بھی بڑے عرس ہوتے ہو، وہ ان سے غریب نواز ہو، ان سے گلبرگہ شریف ہو، ان سے نظام الدین محبوب الہی ہو، ان سے امیر خسرو ہو، ان سے داتا محبوب ہو، رانی گنج میں غوث بنگالہ کا عرس ہو، ہندوستان کی کسی بھی معتبر خانقاہ کے تم کے راز کو دیکھو تو پتا چلے گا جتنے محمد عربی کے دیوانے پہنچتے ہیں اتنے ہی رام اور کرشن کے بھکت بھی پہنچتے ہیں. پوچھئے گا ہندوؤں تمہارا یہاں کیا کام ہے تو ہندو سکھ عیسائی یہی کہتے ہیں یار یہ وہ بارگاہ ہے نہ صورت دیکھی جاتی ہے نہ سیرت دیکھی جاتی ہے، یہاں بس مانگنے والے کی نیت دیکھی جاتی ہے. اور غزل ہے حضرت علامہ مبارک صاحب چترویدی. زندہ باد زندہ باد. واہ 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 واہ، اور حیرت کیا ہے اٹھان ہے حضرت. واہ 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 واہ. حیرت ہے کہ آپ اتنے خاموش بیٹھے، جہاں بولنا چاہیے وہاں نہ بولیے اور جہاں نہ بولنا چاہیے وہاں بولیے. تبھی سیے نافیہ ضرورت کی جگہ پہ جب آپ بولنا شروع کریں گے نا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. یہ حضرت انعام میں دے رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بس یہی تک دیجیے گا، اس سے آگے کچھ اور مت دیجیے. ہاں ویسے آپ کی صدری بہت خوبصورت ہے، انعام میں تو صدری دینا چاہ رہا ہوں لیکن ماشاءاللہ میں نے اس کو بہت اچھی شخصیت ہے ماشاءاللہ. سبحان اللہ. حضرت علامہ شوکت مصباح اشرفی صاحب کی بہت عظیم شخصیت ہے. ذرا محبت سے کہہ دو نا سبحان اللہ. دیکھو میرے سر پہ نہ وقت کی تلوار لٹک رہی ہے، ٹائم بہت کم ہے. میرے بعد حضور جمال ملت کو آپ کو سننا ہے. بہادر خصوصی خطیب ہماری سرحد کے باہر سے ملک بنگلہ دیش سے تشریف لائے ہیں، ان کو بھی سننا ہے کہ نہیں. حضرت محبوب گوہر صاحب قبلہ کی بہت معتبر اور بہت معیاری شاعری کو بھی سننا ہے کہ نہیں. آپ تھوڑی سی ذمہ داری پیدا کیجئے. دیکھیے میں یہ چاہتا ہوں کہ میری جو گفتگو ہونا وہ آپ کے کانوں سے پہنچ کر کے دل کی گہرائی تک پہنچے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا بیدار ہونا، آپ کی توجہ میری طرف ہونا. اگر آپ بیدار رہیں گے تو یقین جانیے ایک ایک باتیں تب زمانے تک آپ پہنچائیں گے. یہ آگے سے لے کے پیچھے تک ہزاروں کا مجمع ہے. اگر یہ ایک ایک شخص اپنے ہاتھ کو اٹھا لے اور اگر اپنے عقیدے کے ٹاور کو گنبد خضرا سے جوڑ لے تو یہی سے بریلی کا ایک عقیدہ مضبوط ہو جائے گا کہ وہ کسی اور کا رسول ہوگا ڈالڈا مارکا، جو مردہ ہوگا نہیں سنتا ہوگا. ہم اہل سنت، ہم سنیوں کا رسول وہ ہے کہ اگر سنی پیر بھوم سے پکارے تو مدینے سے مصطفیٰ سنتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو ذرا سا اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے زور سے کہہ دو یا رسول اللہ. اگر اتنی ہی کمزور آواز ہے تو نو پرابلم، لیکن آواز میں اگر طاقت ہے تو ذرا دل لگاؤ اور ہاتھ کو اٹھا کے کہہ دو یا رسول اللہ. اب یہ مقدس علماء سنیں. ایک جملہ میں نے کہا تھا یہاں سیاسی لوگوں کی حکومت ہوتی ہے وقتی کے اعتبار سے، اصل حکومت بھارت میں آج بھی ولیوں کی ہو رہی ہے. یہ جملہ میں نے کہا تھا نا جی. اب اس پہ دلیل سنو. قرآن و حدیث سے تو ہمارے علماء دے رہے، میں بھی دے سکتا ہوں، لیکن جادو وہ ہے جو سر چڑھ کے بولے. حقیقت وہ ہوتا ہے جو غیروں کی زبان پر بھی ہو، اتہاس وہ ہوتا ہے جو اوروں کی زبان پر بھی ہو. میں پہلے بتا دوں غوث پاک کا کرم ہے، میرے بارے میں جنہیں پتا ہے میں رٹ کے کوئی باتیں نہیں بولتا. جب اس فن پہ میں نے قدم رکھا میں نے کہا یار ان غیروں کی زبان کو بھی ذرا سا جانچنا چاہیے، پڑھنا چاہیے. تو مجھے یہ بات معلوم ہوگی کہ اگر آدھا منتر جانو گے اور آدھے منتر کے بعد اگر سانپ کے گھر میں اگر ہاتھ ڈالو گے اور منتر بھول جاؤ گے تو وہ ڈس دے گا. اس لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کا پورا تریاق ہونا، اس کی پوری تحقیق ہونا. پھر باضابطہ ہم نے بی ایچ یو میں سنسکرت میں ایم اے کیا. مقصد میرا یہ نہیں تھا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ میں بہت ودوان ہوں، میں تمہیں بتاؤں کہ بہت ویل ایجوکیٹڈ ہوں، میں تمہیں بتاؤں کہ مجھے کئی زبانوں پہ مہارت ہے. اللہ کی عزت کی قسم حضرت داتا کی بارگاہ میں بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، بچپن سے سینے میں ایک للک تھی کہ میرے اعلیٰ حضرت نے جو مسلک دیا ہے اور وہ مسلک کیا
ہے وہ مسلک یہ ہے سب سے اعلیٰ وہ اولا. یار دل سے کہتے فرشتے تیرا نام لکھ لیں گے. سب سے اعلیٰ وہ اولا جس کا عقیدہ جتنا مضبوط بول. میں تجھے بتانے جا رہا ہوں یہ جو عقیدہ بریلی کے امام نے دیا نا 350 سال پہلے جنک پور کے پنڈت نے اپنی کتاب کے اندر کہہ دیا تھا کرشن کارنیا تمرتم بھتم سادم سدھیما سکرم جب لا الہ الا اللہ ہوئے بابر پرم پیرم جنم بے کنٹ پراپت ہوئی. اس نے کہا جو 350 سال پہلے احمد رضا نے عقیدہ دیا تھا وہ اپنے باپ کا عقیدہ نہیں دیا تھا وہ مدینے کے صحابہ کا عقیدہ دیا تھا. وہ مدینے کے صحابہ کا عقیدہ تھا. اور عقیدہ کیا ہے؟ سب سے اعلیٰ وہ اولا. دل لگا کے بول سنی دل لگا کے بول تاکہ دنیا دیکھ لے. رات کو 12 بجے کے بعد یا تو کوئی سیانہ بولتا ہے یا رسول کا دیوانہ بولتا ہے. کیا سب سے اعلیٰ وہ اولا سب سے بالا وہ آلہ اپنے مولا کا پیارا دونوں عالم کا دولا. اور جب کوئی کہے کیوں مانگتے ہو ماتا سے تو کہنا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کی آواز سے بلند ہوگی کتنا اچھا لگا. ابھی تو محسوس ہوا کہ آپ بالکل نہیں بولتے لیکن غوث پاک کا کرم ہے بولتے ہیں لیکن دھیرے دھیرے گرم ہوتے ہیں. اور سنی دھیرے دھیرے ہی گرم ہوتا ہے ورنہ اچانک گرم ہو جائے تو پھر معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. آہستہ آہستہ گرم ہوتا ہے بات سمجھ میں آتی ہے. ذرا ایک مرتبہ اور مسکرا اور دل سے کہہ دو یا رسول اللہ. میں زمین کیوں بنا رہا ہوں بھیر بھوم کے لوگوں کیونکہ مجھے جو باتیں آپ تک پہنچانی ہے وہ بڑی مارکیبل بات ہے. میرے علماء بھی توجہ سے سنیں. جب حضرت کے تاریخ میں مراد آباد میں تھا اور جو رات گزری ہے اس رات میں بھی میں جامعہ رحیمیہ کے قریب جلسہ پڑھ رہا تھا اور جو صبح آئے گی یعنی صبح میری فلائٹ ہے لکھنؤ اور کل مجھے بریلی شریف میں بالکل درگاہ اعلیٰ حضرت سے محض 2-3 کلومیٹر کی دوری پر مجھے جلسے کو خطاب کرنا ہے جس میں شبیر برکاتی اور دیگر حضرات کی آمد ہو رہی ہے. کہنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ پورے ہندوستان کے ولیوں کی حکومت ہو رہی ہے. جب تاریخ حضرت نے دی میں نے پوچھا کہاں کا جلسہ ہے انہوں نے کہا بیر بھوم. میں نے کہا بیر بھوم. اب اس جگہ کی مناسبت کو دیکھو کیا نام ہے بیر بھوم. اس کا مطلب تم نے کبھی سمجھا؟ بیر کے معنی ہوتے ہیں بہادر. بیر کے معنی ہوتے ہیں بہادر اور بھومی کہتے ہیں زمین کو. تو بیر بھوم کا مطلب ہوا بہادروں کی زمین. اب پتا چلا اسے بیر بھوم کیوں کہتے ہیں. وہ بزدل بھومی کہیں اور ہوگی جہاں دادا محبوب ہوتے ہیں وہی زمین بہادروں کی زمین ہوتی ہے. بہت اچھی تشبیہ ہے. واہ واہ واہ. جہاں دادا محبوب ہو وہی بھومی بیر ہوتی ہے اور جو بھومی بیر ہوتی ہے وہی تو غریب نواز کے قریب ہوتی ہے. اب سنو پورے بھارت میں حکومت کیسے. اللہ و محبوب گوھر صاحب میں آپ کو خصوصی توجہ چاہوں. کل کو ایریل والا کہے گا کہ چترویدی صاحب رات آئے تھے وہ کہہ کے چلے گئے پورے بھارت میں مسلمانوں کی حکومت ہو رہی ہے. کرسچن کہہ دے گا بودھ کہہ دے گا سناتن کہہ دے گا شاسوت کہہ دے گا بودھسٹ کہہ دے گا یہودی کہہ دے گا عیسائی کہہ دے گا مجوسی کہہ دے گا صلیبی کہہ دے گا. دنیا میں جتنے بھی دھرم کے لوگ کہہ دیں گے. اتنی بڑی بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں بھی سوچنے لگا یار ایسے کیسے ہو سکتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ 75واں مہوتسو منا رہے آزادی کا اور لوگ کہتے ہیں کہ بھارت آزاد ہے. بے شک آزاد ہے لیکن یہ بات کہاں سے آ گئی کہ حکومت اللہ والوں کی ہو رہی ہے. اب سنو میں نے جب اس پہ تحقیق کرنی شروع کی میرے ہاتھ ایک کتاب لگی
سبحان اللہ. میں اپنے گھر کی بات نہیں بتا رہا. جب تحقیق کی تو ایک کتاب میرے ہاتھ لگی اور جب میں اس کو پڑھا تو یار دماغ حیرت میں پڑ گیا. اسی تمہارے کلکتے کی بات ہے. جب انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد رکھی اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے سے جب انگریز بھارت میں حرکت کرنے لگے, جب یہ متحرک ہوئے تو انہوں نے سب سے پہلا جو ٹارگٹ کیا وہ ٹارگٹ مسلم کمیونٹی کو کیا اور کہا کہ ابھی مغلیہ دور کا خاتمہ ہونا ہے, ہماری انٹری ہو رہی ہے. اس وقت مسلمان بہت مضبوط ہے, اس کو سب سے پہلے ڈیوائیڈ اینڈ رول کا شکار کرنا چاہیے, اس کے اندر پھٹ مت کرنا چاہیے, اس کو توڑنا چاہیے, کیونکہ مسلم کمیونٹی جب ٹوٹے گی تو ہم بھارت میں اپنی حکومت کو مضبوط کریں گے. اب اس کمیونٹی کو توڑنے کے لیے انہوں نے عجیب ہتھ کنڈے اختیار کیے. مولویوں کی خریداری کی, کتابوں کی خریداری کی, فتاوے خریدے اور عجیب نظریات عوام کو دیے. لیکن اے پیر بھوم کے گئیوں سنیو, اپنے نصیبے پہ ناز کرو. اس نے کئی سال جب اپنے اس مشن کے تحت کوششیں کی اور جب کامیاب نہیں ہوا تو جانتے ہیں اس نے لاسٹ اپنا ججمنٹ دیا. وہ کہتا دنیا کی ہر قوم کو توڑنا آسان ہے لیکن مسلمان کو کبھی توڑا نہیں جا سکتا ہے. ہر کمیونٹی کو توڑا جا سکتا ہے لیکن مسلمان کو کبھی توڑا نہیں جا سکتا ہے. لوگوں نے کہا ایسا کیوں؟ کہا اس کی ایک بنیادی وجہ ہے, جس قوم کو توڑنا ہے اس کے سپہ سالار کو مار دیا جائے. جب سپہ سالار مر جاتا ہے, رہبر مر جاتا ہے, کمانڈر اور چیف مر جاتا ہے, جب اس کا قائد مر جاتا ہے, جب اس کا رہبر ختم ہو جاتا ہے, قوم بس مردہ ہو جاتی ہے, فوج سرنڈر کر دیتی ہے, جماعت ڈسمس کر جاتی ہے, لوگ بیک فوٹ پہ چلے جاتے ہیں, پھر حکومت کرنا آسان ہے. تو اس کے لوگوں نے کہا اے وکٹوریا کی اولادو بتاؤ پھر مسلمانوں میں یہ چیز کیوں نہیں آتی, ان کے لیڈر کو کیوں نہیں مارتے, ان کے پیشوا کو کیوں نہیں مارتے. اللہ کرے یہ اتنا تحقیقی اور معتبر جملہ میں سنیوں کے درمیان رکھ رہا ہوں, یہ اس جملے کی حفاظت کر لے پھر میں سمجھوں گا کیسی گفتگو سنیں گے. لوگوں نے کہا او وکٹوریا کی اولادو بتاؤ نا تم مسلمانوں کے رہبر کو کیوں نہیں مارتے, ان کے لیڈر کو ہلاک کیوں نہیں کرتے, ان کے کمانڈر اور چیف کو ختم کیوں نہیں کرتے. تو ہٹلر کہتا ہے it is clear to me that this statement must have come to Muhammad sallallahu alaihi wasallam from God Allah because almost all of this knowledge was not discovered until many centuries later. وہ کہتا ہے یار ہم اسے ماریں گے کیا, یہ عجیب مخلوق ہے, یہ عجیب قوم ہے, اس کا لیڈر, اس کا رہنما, اس کا کمانڈر اور چیف جب مر کے قبر میں جاتا ہے اور اپنی تربت میں آرام کرتا ہے, دنیا کی اکیلی قوم ہے جو اپنے لیڈر کو مردہ نہیں مانتی ہے بلکہ کہتی او دادا محبوب تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والا. نعرے تکبیر, ذرا زوردار طریقے سے نعرے کا جواب دیں. نعرے رسالت, محبوب اللہ اولیاء کانفرنس حضرت علامہ مولانا مبارک حسین صاحب چترویدی. اس نے اپنی کتاب میں لکھا یہ دنیا کی عجیب مخلوق ہے, ون پرسن ان اے ورلڈ, یہ ورلڈ کی اکیلی ایسی قوم ہے, اس کے رہنما قبروں میں ہوتے ہیں لیکن یہ کہتا یہ قبر میں مردہ نہیں ہے, آج بھی زندہ ہے. دل لگا کے بول, دل لگا کے بول. کتنی بڑی بات یہ کہتا, ہم تو سمجھتے تھے یہ قبروں میں چلے گئے مردہ ہیں, لیکن قریب سے قریب مسلمان کہتا ہے یہ جانے والا مردہ نہیں, جیسے زندگی میں حکومت کرتا تھا موت کے بعد بھی لاکھوں کے دلوں پہ آج بھی حکومت کر رہا ہے. اور اسی حکومت کی نشانی ہے کہ جہاں ہزاروں کی تعداد میں مسلمان آئے ہیں وہیں ہزاروں کی تعداد میں ہندو بھی آتے ہیں, سکھ بھی آتے ہیں, عیسائی بھی آتے ہیں, بودھسٹ بھی آتے ہیں, کرسچنز آتے ہیں, بائبلز آتے ہیں, سناتن آتے ہیں. یہ کہتا جس قوم کا لیڈر اور جن قوم کے لوگوں کا یہ نظریہ ہو
کہ ہمارا لیڈر قبر میں بھی زندہ ہے. دنیا کی پوری طاقت مل کے اگر اسے مٹانا چاہے وہ طاقتیں تو مٹ سکتی ہیں لیکن آمنہ کے بیٹے کا غلام کبھی مٹ نہیں سکتا ہے. دنیا کی طاقتیں تو مٹ سکتی ہیں لیکن مدینے والے کا غلام کبھی نہیں مٹے گا, کیونکہ مٹتا وہ ہے جس کا لیڈر مارا جاتا ہے, اور مسلمانوں کا رہنما وہ ہے جو قبر سے اپنی قوم کی رہنمائی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے, قبر سے رہنمائی کر رہا ہے. بیر بھوم کے لوگوں, تم بڑے خوش نصیب ہو کہ اللہ نے تمہیں مسلمان بنایا اور پھر تمہیں سنی صحیح العقیدہ مسلمان بنایا. سنی صحیح العقیدہ مسلمان بنایا کیونکہ اسی عقیدے کے اندر تمہیں وہ عظیم شخصیتیں ملتی ہیں جن کی بارگاہ میں آج بھی بڑوں بڑوں کے تاج جھک جایا کرتے ہیں. سرکار مجاہد ملت کی بات چلی تھی, محبوب بھائی وہ شہنواز احسان نے شعر کہا تھا کہ مجاہد ملت پیدل تشریف لائے. میں ایک تاریخ مجاہد ملت کی بتاؤں اگر اجازت ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ, ذرا ہاتھ اٹھا کے بول رہے یا رسول اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مجاہد ملت جن کو رئیس اڑیسہ کہا جاتا تھا, اڑیسہ کا رئیس کہا جاتا تھا. میں بہت حیرت میں پڑ گیا. آج پیسوں کے لیے لوگ نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں نا, دین چھوڑ دیتے ہیں, دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں, لیکن یار مجاہد بننا سب کے بس کی بات نہیں ہے. مجاہد کا نام لینا بہت آسان ہے لیکن مجاہد کا کردار اپنانا بہت کرنا بات ہے, بہت سخت معاملہ ہے. میں جب سرکار مجاہد کے حوالے سے پڑھ رہا تھا میں حیرت میں پڑ گیا. اب یہ بات علماء کے لیے ہے, ان کے توسل سے آپ سن لو. جب میں سرکار مجاہد ملت کو اڑیسہ کی ہسٹری میں پڑھ رہا تھا, اڑیسہ گورنمنٹ کی نگاہ میں جب مجاہد ملت کو میں پڑھ رہا تھا تو جانتے ہو بیر بھوم کے لوگوں, بنگال والوں, مجاہد ملت کے حوالے سے بنگال گورنمنٹ میں تاریخ لکھی ہوئی ہے. جو بنگال گورنمنٹ کی انکم ٹیکس ڈپارٹ ہے, اگر آپ کیا کوئی بھی بڑا لیڈر سانسد ایم ایل اے ہو تو اس سے پوچھئے گا کہ تم اپنے یہاں کے بنگال کے ویدھان سبھا میں جاتے ہو اور ویدھان سبھا کے اندر جو انکم ٹیکس کے پرانے ریکارڈ ہیں, ذرا اس ریکارڈ سے بتاؤ کہ اڑیسہ کی سرزمین پر, اڑیسہ اسٹیٹ کے اندر ایک ذات رہتی تھی جس کو لوگ مجاہد ملت کہتے ہیں, اس کے بارے میں بتاؤ. تو اڑیسہ گورنمنٹ نے اس کو سیو کر رکھا ہے کہ جس وقت ہندوستان میں کسی کے پاس 100 روپیہ ہوتا تھا اسے سینکڑا کہا جاتا تھا. جیسے کسی کے پاس 8 لاکھ روپیہ ہو تو اسے لکھپتی کہا جاتا ہے, کسی کے پاس 1 کروڑ ہو تو اسے کروڑ پتی کہا جاتا ہے, کسی کے پاس 1 ارب ہو اسے ارب پتی کہا جاتا ہے, کسی کے پاس 1 کھرب ہو اسے کھرب پتی کہا جاتا ہے. وہ ملین بلین میں کھیلتا ہے, بڑا امیر ہوتا ہے. اس وقت جس کے پاس 1000 روپیہ ہوتا تھا وہ بڑے پیسے کا مالک ہوتا تھا, بڑی اس کی آمدنی ہوتی تھی, بڑے پراپرٹی کا مالک کہا جاتا تھا. حیرت ہے یار, حیرت ہے, سن کے تمہیں حیرت ہوگی. جہاں 100 روپے اور 1000 روپے کی اتنی ویلیو تھی کہ جس کے پاس 1000 روپیہ ہو سماج میں لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے. اس دور میں ہر سال مجاہد ملت 1 لاکھ روپیہ صرف اڑیسہ گورنمنٹ کو انکم ٹیکس کی شکل میں دیا کرتے تھے. اللہ اللہ, نعرہ تکبیر. بھئی ایسی گفتگو ہو, ایسی پاکیزہ, اور ایسے آپ نعرے کا جواب دیں گے تو پھر کیسے خطاب ہو سکے گا. ہاتھوں کو اٹھائیے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان مجاہد ملت, محبوب الاولیاء کانفرنس, مولانا مبارک حسین صاحب چترویدی. یار بیر بھوم والو, یہ سننا بہت آسان ہے لیکن کبھی اس جملے پہ تم تحقیق کرو تمہیں پتا چلے گا. جس دور میں 100 روپے اور 1000 روپے ہو لوگ اسے ہزارہ کہتے تھے, عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے. معاشرے میں جب وہ چلتا لوگ کھڑے ہو کے سیلیوٹ کرتے. واہ رے اڑیسہ کا مجاہد, اس دور میں اس نے ہر سال 1 لاکھ روپے اڑیسہ گورنمنٹ کو انکم ٹیکس دے کر کے بتا دیا
زندہ باد زندہ باد. مدینے والے کا عشق ہمارے لیے سب شاندار کچھ ہے. خطاب چل رہا ہے حضرت ماشاءاللہ. مدینے والے کے عشق سے ہم پیار کرتے ہیں اور آج اسی قربانی کا نتیجہ ہے. تم بنارس میں، بھارت گنج میں، آپ تو حضرت ہر جگہ تشریف لے گئے ہیں، بھارت گنج میں، بنارس میں، بھدوہی میں، روٹہا میں، جہاں بڑے بڑے کروڑ پتی ہیں، بات اگر مجاہد ملت کی آتی ہے تو وہ کروڑ پتی کہتے ہیں ہم جو بھی مسلک کے نام پہ خرچ کرتے ہیں یہ تو مجاہد ملت کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں، ورنہ مسلک کے لیے جو قربانی میرے مجاہد نے کی ہے اس کی مثال لانا بہت مشکل نظر آتا ہے. یہی حق گوئی آپ کی ماشاءاللہ آپ کو بہت اونچائی کی طرف لے کے چلی جا رہی ہے ماشاءاللہ. کیا آپ نے خطاب فرمایا؟ میں تم سے کہتا ہوں پیر بھوم والو، اپنی حقیقت کو پہچانو. یہ کس بیماری میں پڑ گئے؟ ہم نقشبندی ہیں، ہم سہروردی ہیں، ہم رضوی ہیں، ہم قادری ہیں، تو ہم یہ ہیں. میں تم سے پوچھتا ہوں پوری ایمانداری سے بتاؤ غوث پاک سب کے ہیں کہ نہیں ہیں؟ ابے اگر تم نہیں بولو گے تو میں پوری زندگی افسوس کروں گا. اتنے بڑے مرد قلندر کی بارگاہ میں جہاں بنگال کی گورنمنٹ سر کو جھکاتی ہے وہاں تو تجھے سینہ تان کے کہنا چاہیے ہمیں کسی سی اے این آر سی کا خطرہ نہیں. اگر کوئی نیتا کہے گا 50 سال پرانا کاغذ لاؤ تو تم چھاتی ٹھوک کے کہنا 50 سال کیوں 200 سال پرانی داتا محبوب کی کاغذ لے لو. بھارت میں حکومت کرنے والوں تمہیں سیاست کرنی ہے دل کھول کے کرو. تم میں آج بھی اتنی جرات نہیں کہ تم اتہاس سے پنگا لو. اگر تم اتہاس سے ٹکراؤ گے تو تمہیں معلوم ہے جہاں 300 سال پرانا سومناتھ کا مندر ہے وہی بھارت میں 500 سال پرانی نظام الدین کی مزار بھی نظر آ رہی ہے. واہ 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 واہ. تم این آر سی کرو گے سی ڈبل اے کرو گے کرو کیا لوگے؟ کہا کاغذ لوں گا. کون سی کاغذ؟ بایو ڈاٹا. کون سا ڈاٹا؟ How are my years pass? I want to cooperate you because I am interested in the establishment of the peace of the town. شہریت ہونا، بھارتیہ ہونا. ہم نے کہا بیٹے بھارتیہ ہونے کی کیا نشانی چاہتے ہو؟ کہا کم سے کم 50-60 سال پرانا ریکارڈ ہو. ہم نے کہا گدھا ہے اگر تجھے ریکارڈ چاہیے تو سن ہمارے جیسے وفادار کم ہی نکلیں گے. ابے زمین کھود کے دیکھو وہ ہم ہی نکلیں گے. زبردست ہے بھائی. مجمع سے بھی نعرہ لگائیں. ہائے ہائے واہ 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 واہ. ہم کا جھٹکا غضب ہے. ہائے ہائے. ہاں ہاں. اب لگ رہا ہے کہ داتا محبوب کا عرس ہو رہا ہے. تب تک تو لگ رہا تھا کہ تم لوگ مس کال مار رہے ہو، چھری نکال رہے ہو، گلجری کھول رہے ہو. اب لگ رہا ہے کہ کسی شیر کے دربار میں غلام بول رہے ہیں.
ہائے ہائے اچھا یہ جو کھڑے ہیں یہ کیا الیکشن میں کھڑے ہیں؟ منہ میں تالا لگایا ہے یا بی بی نے کہا اگر بول دیا تو صبح منہ میں کلکتے کا رس گلہ ڈالے؟ ہائے ہائے بولو، بولنے سے نکاح کمزور نہیں ہوتا، کمزور نکاح ہو تو داتا کی محبت میں مضبوط ہو جاتا ہے۔ ذرا پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے بول دے یا رسول اللہ۔ اب اگر بنگال میں کوئی آئے اور کہے لاؤ ڈاکومنٹ تو کیا کہو گے؟ کہنا سارا ڈاکومنٹ ہاوڑا برج کے اندر چلا گیا، باقی جو بچا تھا وہ بنگال کی کھاڑی میں چلا گیا۔ Because I am interested in the establishment of the peace of the town۔ تو کہے گا کاغذ چلا تو اتہاس لاؤ، تو پہلے کان پکڑ کے بیر بھوم لانا۔ دل سے بول، دل سے بول، دل سے بول۔ کان پکڑ کے بیر بھوم لانا۔ وہ کہاں لاؤ گے؟ داتا کی بارگاہ میں۔ ہائے ہائے ابے میں نے کہا داتا، ہائے ہائے یہ کوئی للت کا داتا نہیں ہے، ہائے ہائے یہ غوث پاک کا داتا ہے۔ یہاں لینا نہیں سکھایا جاتا ہے، یہاں دینا سکھایا جاتا ہے۔ کان پکڑ کے لانا اور کہنا نیتا جی بولو کیا لوگے؟ تو وہ کہے گا داتا یہ کاغذ نہیں لاتا، او داتا یہ کاغذ نہیں لاتا، تو قبر سے آئے گی بیٹے ذرا ادھر آتا۔ ہائے ہائے کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ بول دل لگا کے بول، دل لگا کے بول۔ قبر سے آواز آئے گی بچوں ذرا ادھر آتا، جب وہ جائے گا قریب پھر آواز آئے گی تجھے سمجھ میں نہیں آتا، یہی تو لیٹا ہے اس کا داتا، اور جہاں پہ ہو داتا پھر یہاں تو کیوں آتا؟ تو جاتا، یہاں سے مسلمان نہیں جاتا۔ واہ 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 50 سال کا کاغذ چاہیے، پتا ہے میں بھائی یہ اتنا برا طریقے سے پھنسا ہے چھچندر کی طرح، لگا کے قانون آسام میں NRC کیا۔ اس بیٹا کو پتا ہی نہیں ہے 4 لاکھ مسلمان NRC میں آئے، 14 لاکھ گھر والے آئے۔ ہائے ہائے پنڈت والے ہاں 14 لاکھ ایریا والے آ گئے۔ اب آسام گृह منترالیہ نے فون کیا دلی گृہ منترالیہ اس کو تم تو بیر بھوم کے لوگوں اشارے کی زبان سے ہائے ہائے میں کہہ کر کے اپنا گلا کیوں پھنساؤں کہ میں امت شاہ جی کا نام ہے۔ ہائے ہائے اب بھیا چینل والوں تم سے بہت ڈر لگتا ہے، جہاں انڈا نہیں تم بچہ پیدا کر لیتے ہو، صرف اپنا سبسکرائبر اور ویورز اور روپیہ بڑھانے کے لیے۔ اسد بھائی پہ کم بختوں نے، نہ اہلوں نے، نہ عقلوں نے حملہ کیا، ان لوگ بنا بنا کتنے کہا تھا اسد اقبال ویسے ہو گیا، تو ان لوگ اپنا ڈسکس لگائے اسد اقبال کو ایسا نہیں کرنا۔ ابے چینل چلاؤ، چینل معذرت کے ساتھ اسد اقبال، محبوب گوہر، شاہنواز حسان، یہ اہل سنت کے شعراء خطبہ کی اوقات تم نہ بولے، سبحان اللہ سبحان اللہ، تم نہ بولے۔ یہ اپنے باپ کا کلام نہیں پڑھتے ہیں، رسول پاک کا کلام پڑھتے ہیں۔ اور سنو یہ اہل سنت کے علماء ہیں، ان کی خاکساری ہے، عاجزی ہے، مفتی اعظم کا پیغام ان کے دل میں ہے، ورنہ تم اہل سنت کے علماء کی طاقت دیکھنا چاہتے ہو تو کھلے عام طور سے ایک مرتبہ آمنے سامنے آ کے دیکھ، رب کعبہ کی قسم جب مجاہد کے غلام میدان میں اتریں گے تو سارے بھیڑیے میدان چھوڑ کر بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے۔ سبحان اللہ، حق ہے حق ہے۔ تم نے سمجھا کیا ہے؟ اس لیے میں کہتا اپنی تاریخ پہچانو، اپنی تاریخ اور اپنے اتہاس پہ جاؤ۔ اللہ کا کرم ہے کہ پوری دنیا آج تم پہ تحقیق کر رہی ہے، اور تحقیق کر کے کر رہی ہے کہ یہ قوم
اگر صرف اپنے کردار کو سنوار لے تو اللہ کی عزت کی قسم زمانے میں آج بھی کوئی پیدا نہیں ہوا ہے جو تمہارا مقابلہ کر لے. مجھے بتاؤ نا، آج بھی حکومت ہند غریب نواز کی بارگاہ میں چادر پیش کر کے اپنا خراج پیش کرتی ہے کہ نہیں؟ ہاں جی جی ہے. مسٹر مودی نے بھی چادر بھیجا نا. میں تصورات میں غریب نواز سے پوچھا سرکار کرسی پہ تو اس کی حکومت ہے، چادر کیوں بھیج رہا ہے؟ تو غریب نواز نے کہا غلام تجھے معلوم نہیں، اس کو بھی پتا ہے. اس کو بھی پتا ہے اگر اجمیر کا غریب نواز جلال میں آ گیا، ابے اجمیر کا غریب نواز تو بہت بڑی چیز ہے. اجمیر کے غریب نواز کا غلام بریلی میں اگر مفتی اعظم جلال میں آ جائے تو کانگریس کی حکومت ختم ہو سکتی ہے. اگر غریب نواز جلال میں آ جائے تو کیا حال ہوگا؟ ہم اہل سنت کی خانقاہیں وہ ہیں جہاں فتوے نہیں حکومت بدلے جاتے ہیں. سبھی ایک غوث اعظم ہم سبھی ایک غوث اعظم زندہ باد زندہ باد سبھی ایک غوث اعظم زندہ باد زندہ باد. اس میں آتے ہو تو یہاں کسب فیض حاصل کرو، یہاں سے پیغام لے کر جاؤ. اور داتا کا پہلا پیغام کیا ہے؟ انسانیت سے محبت کرو. زور سے بول، زور سے بول. ہائے ہائے سبحان اللہ. پہلے جو ولی ہے نا وہ نفرت بھید بھاؤ نہیں کرتے تھے. کیا گورا، کیا کالا، کیا امیر، کیا غریب، کیا ہندو، کیا مسلمان، کیا سکھ، کیا عیسائی، کیا بہت نہیں. وہ دیکھتے یہ انسان اسے پیار سے قریب بلاتے. مجھے ایک بھی بزرگ کی تاریخ بتاؤ کہ انہوں نے کسی کو جھڑک کے بھگایا ہو. وہ ہندو کو، سکھ کو، عیسائی کو، بودھ کو، کرسچنز کو، سناتن کو، شاشوت کو، بائبلز کو، بڑے بڑے پنڈا کو بلاتے اور اپنے پاس بٹھالتے اور بٹھال کر کے اپنا ایسا کردار پیش کرتے کہ چند روز بیٹھنے کے بعد کہتا یار جب دہلی کا نظام الدین اتنا اچھا ہے تو مدینے کا رحمت للعالمین کتنا اچھا ہے. یہ ہے داتا کا پیغام. داتا نے بیر بھوم کو بیر بھوم ایسے ہی نہیں بنایا ہے. داتا جب تشریف لائے ہوں گے تو کیا ایسے ہی مسلمانوں کا مجمع ہوگا؟ نو. prohibited in the Muslim. نو. یہ تو کردار ہے داتا کا. قدم بڑھاتے گئے پیچھے سے مدینے والے کے غلام پیدا ہوتے. میں بتاؤں تمہیں کرنا کیا ہے؟ سنو کرنا کیا ہے. یہ ہزاروں کا مجمع جو آیا، میری بہنیں تم سب بیٹھو سنو، تمہیں کرنا کہ یہ داتا کا پیغام ہے. اپنے گھر کے ارد گرد دیکھا کرو تمہارا پڑوسی کون ہے. بلا تفریق، وہ ہندو ہو، وہ سکھ ہو، وہ عیسائی ہو، کسی بھی ذات مذہب برادری کا ہے، اگر تمہارا پڑوسی ہے تو اسے اپنا وہ کردار دکھاؤ جو دہلی میں نظام الدین نے دکھایا تھا. بتائے دہلی میں نظام الدین نے کیا کیا تھا؟ سرکار محبوب الہی کی خانقاہ میں ایک کنواں تھا جس سے میٹھا پانی نکلتا تھا. توجہ ہے؟ توجہ تو ذرا ہاتھ اٹھا کے بول یا غریب نواز. اس میٹھے پانی سے پورا علاقہ سیلاب ہوتا تھا. سرکار نظام الدین نے اپنے مرید امیر خسرو سے کہا امیر خسرو وہ میری خانقاہ کے سامنے ایک گھر ہے، اس میں سے ایک نوجوان عورت ہمیشہ کنویں پہ پانی لینے کے لیے آتی تھی. میں دیکھتا ہوں کئی دنوں سے وہ بچی پانی کے لیے نہیں آتی ہے، پتا تو کرو کہ آخر بات کیا ہے. حضرت امیر خسرو گئے، حالات کا جائزہ لے کر آئے اور آ کے کہا بابا حضور سرکار وہ جو عورت ہے اس کا نام گیتا ہے. ہائے ہائے ذرا زور سے بول، زور سے بول. گیتا ہے. کہا تو کہا شوہر ہے، میاں بیوی گھر میں رہتے ہیں، شوہر کو فالج کا اثر ہو گیا ہے، اسے اتنا زبردست پیرالائسس ہوا وہ ہل نہیں سکتا، اور وہ ستی ورتا پتی ورتا اپنے پتی اپنے شوہر کی اتنی خدمت کرتی کہ اسے گھر سے باہر آنے کی مہلت نہیں ہے. سرکار کئی دن سے اس کے گھر میں پانی نہیں ہے لیکن وہ شوہر کی تیمارداری میں اتنی مصروف ہے کہ وہ پلٹ کے آ نہیں سکتی. اب سرکار نظام الدین محبوب الہی کا انداز دیکھو. انہوں نے کہا
ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، صبح کی سفیدی ختم ہوئی، رات کا اندھیرا آیا، جب رات کا پچھلا پہر ہوا، صبح کے وقت میں وہ گیتا اپنے دروازے کے قریب آتی ہے، گھر کے اندر سے صفائی کرتے ہوئے جب دیوڑی پہ جھاڑو لگا کے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتی ہے کہ اس کے دروازے پر 2 مٹ کا میٹھا پانی رکھا ہوا ہے۔ اس نے جب پانی دیکھا حیرت میں پڑ گئی، پانی کو اٹھایا گھر کے اندر لے کے گئی، پانی سے گھر کا کام کاج کیا۔ اب جو بیمار شوہر بستر پہ لیٹا ہوا تھا وہ حیرت میں پڑ گیا، 1 دن دیکھا، 2 دن دیکھا، اپنی پتنی کو بلایا، بیوی کو بلا کے کہا صحیح بتا میری کمزوری کا تو نے ناجائز فائدہ تو نہیں اٹھایا، میری بیماری کی وجہ سے کہیں تیرے قدم لڑکھڑا تو نہیں گئے، کون ایسا مشفق و مہربان ہے جو تیرا اتنا کیئر کرتا اتنا خیال رکھتا ہے، مجھے اس کا نام بتا۔ عورت طاہرہ تھی، نیک تھی، رونے لگی، اس نے کہا یار میں کیا بتاؤں کون ہے جو دروازے پہ پانی رکھ کے جاتا ہے۔ شوہر نے کہا معلوم کر پتا کر آخر وہ ہے کون اور پھر مجھے بتا۔ اب سن، تیسرا دن ہے، رات کا پچھلا پہر ہے، وہ گیتا دروازے کے پیچھے چھپ کے کھڑی ہے، دیکھو تو صحیح کہ کون ہے جو پانی لاتا ہے۔ اللہ اکبر، او داتا محبوب کا عرس کرنے والوں سنو سنو انسانیت کا پیغام انہوں نے کیسا دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب وہ دروازے کے پیچھے کھڑی ہے، کیا دیکھتی ہے؟ رات کے پچھلے پہر میں ایک کالے نقاب میں ایک بزرگ شخص ہے، ایک کمزور شخص ہے جس کے قدم لڑکھڑا رہے ہیں، اپنے دونوں کندھوں پہ پانی کا مشکیزہ رکھے ہوا ہے، اپنے جسم کو کالے نقاب سے چھپائے ہوا ہے، وہ پانی کا مٹکا لا کر کے دروازے پہ رکھتے ہیں اور چپکے سے جانے لگتے ہیں۔ گیتا دروازہ کھول کے باہر دوڑتی ہے، دوڑ کے جا کے کہتی او میرے مشفق و مہربان، وہ مجھ پہ مہربانی کرنے والے، اپنا نام تو بتا دے، تجھے معلوم نہیں یہ تیری مہربانی میری ازدواجی زندگی میں کیسے زہر گھول رہی ہے، میرا شوہر مجھ سے مطالبہ کر رہا ہے، پتا تو صحیح تیرا نام کیا ہے۔ آنے والا شخص چہرے کو ڈھانپ کر تیزی سے جانے لگا، وہ دوڑ کے قدموں پہ گر گئی، کہا تو جس کو بھی مانتا ہے تجھے اس کا واسطہ ہے، اگر تیری ماں ہے تو تجھے تیری امی کے چادر پاک کا واسطہ ہے، اپنا چہرہ تو دکھا۔ اتنا سننا تھا، آنے والے نے پلٹ کے جب چہرے سے نقاب اٹھایا تو دنیا دیکھ کے حیرت میں رہ گئی۔ وہ کئی دن سے جو ایک ہندو بچی کے دروازے پہ پانی کا مشکیزہ رکھ رہا تھا وہ کوئی اور نہیں، وہ دہلی کا ولیوں کا بادشاہ تھا جسے دنیا نظام الدین محبوب الہی کہتی ہے، جسے دنیا محبوب الہی کہتی ہے۔ وہ حیرت میں پڑ گئی، دوڑ کے اپنے شوہر کے قریب گئی اور جا کے کہا یار وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ تو مسلمانوں کا دھرم گرو ہے، بابا ہے، وہی تو یہ مہربانی کر رہا ہے۔ اس نے کہا نظام الدین؟ کہا ہاں۔ کہا اتنا بڑا ولی، اتنا بڑا بابا جس کے لاکھوں بھکت ہیں، انوائی ہیں، مرید ہیں، وہ پانی لا رہا تھا، تجھے بھول تو نہیں ہوئی؟ کہا نہیں میں نے صحیح دیکھا۔ کہا ایک کام کر، صبح ہونے دے، مجھے سہارا دے کر کے نظام الدین کی بارگاہ میں لے کے چل۔ اب وہ گیتا صبح کو اٹھی ہے، سفیدی کے بعد شوہر کو سہارا دیا ہے، جب سرکار محبوب الہی کی بارگاہ میں چلی، جب جگہ قریب آیا تو سرکار محبوب الہی کا جملہ دیکھ جملہ، وہ فرماتے خسرو کون آ رہا ہے؟ دل سے بول دے، دل سے بول دے، دل سے بول دے، خسرو کون آ رہا ہے؟ کہا حضور کوئی سائل آ رہا ہے۔ کہا سائل نہیں، وصولاً یہ مہمان ہے، اور مہمان کا استقبال کرنا میرے نانا کی سنت ہے، چل کھڑے ہو کے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ میں تجھ سے پوچھتا ہوں میرے محبوب الہی نے اس کی برادری کیوں نہیں دیکھی، اس کی ذات کیوں نہیں دیکھی، اس کا دھرم کیوں نہیں دیکھا، اس کا کلچر کیوں نہیں دیکھا؟ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ والے تھے، وہ صاحب نظر ہیں، وہ آگاہ قلب سے واقف ہیں، ان کا نشانہ تو کہیں اور لگ رہا ہے، ان کا نشانہ تو کہیں اور لگ رہا ہے۔ قدم کو بڑھایا، آگے بڑھے، اب وہ آیا آپ کے قدموں میں گر کے کہا حضور آپ نے تہمت کیوں فرمائی؟ سرکار محبوب الہی نے اپنی زبان کھولی اور کیا نورانی جملہ ارشاد فرمایا، کہا تکلیف کیوں کی؟ اگر کوئی غلطی ہو گئی تھی حکم کرا دیتے، سزا پانے کے لیے میں تمہارے پاس آ جاتا۔ اللہ اکبر، سزا پانے کے لیے تمہارے پاس آ جاتا۔ یہ جملہ کہنا تھا، آنے
والا وہ شخص جو ہندو تھا قدموں میں گر گیا, کہا حضور میں اور آپ کو سزا دوں؟ ارے میں تو یہ بتانے آیا ہوں اے دنیا والوں, جب دلی کا نظام الدین اپنے پڑوسیوں کا اتنا خیال رکھتا ہے تو مدینے میں رحمت للعالمین اپنے امتی کا کتنا خیال رکھتا ہو. جب غلام کا یہ عالم ہے تو آقا کا عالم کیا ہوگا؟ میرے محبوب الہی نے کہا بیٹے کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا حضور کچھ نہیں, بس کہنا اتنا ہے کہ ہاتھ بڑھائیے اور اسی مدینے والے کا کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کر لیجیے. اور وہ ہندو فیملی کردار نظام الدین دیکھ کر کے کلمہ شریف پڑھ کر کے مشرف اسلام ہو گئے. یہ ضرورت ہے اس دور میں, یہ لاکھوں کا مجمع, یہ ہزاروں سر, یہ اتنی بیداری, اس میں آؤ پوری رات تقریر سنو, سبحان اللہ ماشاء اللہ کہو, اور بیٹا پیغام اگر لے کے نہ جاؤ کیا ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں. اتنا بڑا مجمع, پوری ایمانداری سے بتاؤ کتنے لوگ ہیں جن کے گھر میں لوگ قرآن پڑھتے ہیں؟ اگر میں ہاتھ اٹھواؤں تو بمشکل سے 20% لوگوں کا ہاتھ اٹھے گا, 80% لوگ یو آر ٹوٹلی سرنڈر. یہ کہتے ہیں قرآن ہم کیوں پڑھیں؟ ہم قرآن پڑھنے کے لیے پیدا تھوڑی کیے, ہم تو مدرسے کے مولانا لوگ بھائی ہیں قرآن پڑھنے کے لیے. باپ مر جائے گا, ایک لیٹر بھیجیں گے, حضرت کمال صاحب, حضرت ماں شوکت اشرفی صاحب, بچہ بھیج دیجیے. کیا تمہارا تماشا ہے؟ گاڑی باپ کی تو لے گا, ہاڑی باپ کی تو لے گا, بلڈنگ باپ کی تو لے گا, پھٹ پھٹیا باپ کی تو لے گا, بینک بیلنس باپ کی تو لے گا, 4 جگہ بنگلہ ہے تو لے گا, باپ کا سارا مال تو لے گا. اب قرآن خوانی مولوی پڑھے گا, ہے نا؟ قرآن خوانی مولوی پڑھے گا, جنازہ مولوی پڑھائے گا, اور خدا نہ خواستہ اگر تم نے ماں شوکت صاحب کو لیٹر بھیجا اور انہوں نے کہہ دیا 20 ہی بچے تھے وہ تو چلے گئے قرآن خوانی پڑھنے کے لیے, اس کا ترن بازی دیکھنے کا, اچھا نہیں بھیجا ہے نا, آنا قربانی میں کھا لینے. وہ ایسے کہتا ہے جسے لگتا ہے بکرے کا نہیں بلکہ انہی کا کھان تار لے گا. نہیں ہو رہا یہ سب نہیں ہو رہا ہے. 5,000 روپیہ دے گا, 5,000, 6,000 اور 7,000, اور کتنا بڑا بکرات ہے, اتنا بڑا بکرات, اتنا بڑا بکرات 6,000 دے کر کے, 6,000 دے کر کے یہ مولانا سے کہتا ہے دماغ خراب ہو گیا ہے, نماز میں اتنا لمبا لمبا سورت پڑھتے ہو, کوئی اور کام نہیں ہے. دوسرے دن بیچارے نے انا آتینا سے کام چلا لیا, تو پھر آ کے کہہ رہا ہے اتنی جلدی آپ کو کیوں ہو گئی ہے کہ انا آتینا سے ہی کام چلا رہے ہیں. یہ خیرت سے اگر سر اٹھا کر چلے تو پان کے ڈبے میں بیٹھ کر کے یہ کون غوث کا دامن, بولو غوث کا دامن, داتا کا دامن, آئے جھوٹا داتا کا دامن پکڑنے والا یہی پان کے ڈبے پہ کہتا ہے کیا؟ آپ یہ کیسے طرح سے لگ رہے ہیں مودی جی آ گئے, آپ اطمینان سے کام کر لیجیے گا, دل لگا کے بول یا رسول اللہ. مجھے ایمانداری سے بتاؤ بیر بھوم کے لوگوں, تمہارے جلسے صرف ہنگامے کے لیے ہونا چاہیے یا تمہاری اصلاح کے لیے ہونا چاہیے؟ اصلاح کے لیے. جی میں بریلی کا پروڈکٹ ہوں الحمدللہ. سرکار تاج الشریعہ اور سرکار محدث بریلوی علامہ تحجید اللہ کے درس حدیث پہ میں 3-4 سال تک پرانے مسجد کے 6 مینارہ مسجد میں بیٹھا ہوں. میرے بزرگوں نے فرمایا تھا ہمارے اہل سنت کے جتنے جلسے ہوتے ہیں ان جلسوں میں اگر صرف 5 خرافاتی چیزوں پہ روک لگا کر 5 چیزوں کا اہل سنت سے کہا جائے تو وہ دن دور نہیں کہ ہمارے جلسے نہیں اہل سنت کے درسگاہ بنتے ہوئے نظر آئے. لیکن ہو کیا رہا ہے؟ خطیب آئے, لہب کے بولو, اچھل کے بولو, کود کے بولو, منہ میں انگلی ڈال کے بولو, سبحان اللہ. شاعر صاحب آئے, ہاتھ اٹھاؤ لقوہ نہیں لگے گا, یہ ہاتھ اٹھاؤ لقوہ نہیں لگے گا.
اور بیٹا 5 دن کے بعد پھر سے فون کر رہا ہے، حضرت ہاتھ میں بڑی درد ہے، بتائیے کیا پیراسیٹامول لے لوں؟ قوم کو خوش فہمی کا شکار نہ بناؤ، اپنے بزرگوں کے طریقے پہ عمل کرو۔ او قرآن سے دور رہنے والوں، آؤ میں تمہیں محبوب الاولیاء کانفرنس سے تمہیں ایک پیغام دے رہا ہوں۔ سن، ہمارے اسلاف کی تاریخ کیا ہے؟ یہ علماء کو دیکھ رہے ہو نا، یہ اسٹیج کے علماء ہے نا، تم سمجھتے ہو کہ یہ مولوی صرف بس قال قال رسول اللہ پڑھتے ہیں، یہ حافظ بن گئے، یہ قاری بن کے کیا کریں گے؟ میرا ایک جملہ یاد رکھنا، یہ کبھی کمزور مت سمجھنا، علماء نے بھی اب اس کو محسوس کیا ہے، ان کا ذہن و دماغ، ان کی سوچ و فکر صرف یہی تک نہیں ہے کہ یہ صرف قرآن و حدیث پڑھیں۔ اللہ کی عزت کی قسم، اب ان علماء میں بیداری آئی، جہاں قوم یہ سوچتی تھی یہ مولوی تو صرف امامت کرتے مسجدوں تک رہتے ہیں، وہی الجامع الاشرفیہ مبارک پور کے علامہ شاہد مصباحی نے بتا دیا، ہم علماء صرف قرآن و حدیث نہیں، اگر ہم اپنے آپ پہ آ جائیں تو ہم عالم ہونے کے ساتھ ساتھ سول کا ایگزام دے کر کے ہم عدالت کے جج بھی بنتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں۔ اور ہمارے علماء نے یہ کام کیا ہے، اور الحمدللہ وہ اس میدان میں تیزی سے قدم کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور وہ دنیاوی ایجوکیشن میں بھی آگے بڑھ رہے۔ اطمینان سے رہے، آرام سے بیٹھو، آرام سے بیٹھو، آرام سے بیٹھو، حضرت آ رہے ہیں، آرام سے بیٹھو۔ ادب و احترام کے پاکیزہ ماحول میں ہم خانوادہ رضویت کے چشم و چراغ نواسہ حضور مفتی اعظم ہند، خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند، پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ و مولانا جمال رضا خان صاحب قبلہ حضور جمال ملت کا استقبال دل کی گہرائیوں سے کرنے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ آج کے محبوب الاولیاء کانفرنس کا معیار اعتبار کافی بلند ہو گیا کہ حضور جمال ملت نواسہ مفتی اعظم ہند اعلیٰ حضرت کے خانوادے کے چشم و چراغ نے تشریف لا کر ہمارے اجلاس کا معیار بلند کر دیا ہے۔ استقبال کریں خوش دلی کے ساتھ۔ علماء اہل سنت سے گزارش ہے کہ سنجیدگی سے حضرت کو منبر شریف پر لے کر آپ تشریف لائیں ادھر، تاکہ کسی طرح کی کوئی زحمت نہ ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت جمال ملت نواسہ حضور مفتی اعظم ہند فیضان بریلی شریف محبوب الاولیاء کانفرنس۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور مفتی اعظم، جانشین حضور مفتی اعظم، کرامت حضور مفتی اعظم، پیر طریقت حضور جمال ملت، پیر طریقت حضور جمال ملت، جانشین حضور مفتی اعظم داتا محبوب شاہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیر طریقت حضور جمال ملت، عاشق احمد حامد سنت، عاشق احمد حامد سنت، پیر طریقت حضور جمال ملت، فیضان حضور مفتی اعظم، محبوب الاولیاء کانفرنس۔ نعرہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ برادران ملت اسلامیہ اسٹیج پر سے بیٹھ جائیں، مہربانی کر کے بیٹھ جائیں۔ آپ لوگوں سے میری گزارش ہے، آپ لوگ بیٹھ جائیں، جلدی بیٹھیے، جلدی بیٹھ جائیے اور جلدی بیٹھیے۔ حضرت آیا ہے، پہلی بار آیا ہے، کسی طرح کا اس کو ٹائم نہیں ہونی چاہیے۔
आप लोग बैठिए, आप लोग क्या पता नहीं मशीन में है। बैठ जाइए, सभी लोग बैठ जाइए, सभी लोग बैठ जाइए। बैठ जाइए, आप तो सर आप बैठे, उधर बैठाइए, सबको बैठाइए। 9 को बैठिए, 9 से 10 को। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत जमालुल उलमा हुजूर जमाले मिल्लत नवासा व खलीफा हुजूर मुफ्ती आज़म है, नवासा व खलीफा हुजूर मुफ्ती आज़म है। महबूबुल औलिया कॉन्फ्रेंस, महबूबुल औलिया कॉन्फ्रेंस, नौजवानाने पाठर चपरी जलसा कमेटी। अच्छा आप लोग बैठ जाइए, देखिए हजरत आ गए हैं, आप मेरा पोस्टर डाल इत्मीनान से बैठ जाओ, इत्मीनान से बैठ जाइए। तकरीर सुननी है, हजरत तशरीफ ला चुके हैं, बैठ जाइए इत्मीनान से, माहौल पैदा कीजिए, माहौल हजरत से अगर मोहब्बत है तो जो माहौल थोड़ी देर पहले आपने सुनने सुनाने का बनाया था, आप वही माहौल बनाइए। फिर कुछ थोड़ी देर लगाल पावे ना, लगाल पावे ना, मेरे बाद अपना फैजान आप तक लगाल पावे ना। सभी लोग हजरत के नूरानी चेहरे की ज़ियारत करवाइए और जरा इश्क में डूब के एक मरतबा कह दीजिए मसलके आला हज़रत। यार ऐसे नहीं, जरा हाथ उठाओ और अपनी आवाज बुलंद करो ताकि हुजूर जमाले मिल्लत भी देखें कि पीर भूम में मुफ्ती आजम का फैजान कैसे बदलता है। मसलके आला हज़रत फैजान मुफ्ती आजम आलम इस्लाम, सुभान अल्लाह। अब देखो हुजूर जमाले मिल्लत की आमद है। मैंने बताया मैं कल मुरादाबाद में था, आज यहाँ हूँ और कल अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर बरेली शरीफ में रहूंगा। अब बरेली वालों का फैजान देखो, बरेली वालों का मर्तबा देखो। कौन? सरकार मुफ्ती आजम हिंद के लाडले बैठे हुए हैं, जमाले मिल्लत है। अच्छा ओए सुनो, ओए कौन मुफ्ती आजम? कौन मुफ्ती आजम? मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर। मुफ्ती आजम सिर्फ आलिम नहीं, मुफ्ती नहीं, बल्कि वो फनाफिल खौफ और अपने वक्त के इतने बड़े वली थे। सरकार मुफ्ती आज़म ने असर की नमाज पढ़ करके जब रज़ा मस्जिद से बाहर निकले ना, तो एक फकीर बड़ा ही मैला कुचैला लिबास पहने हुए, अजीब सी उसकी हालत, बाल बिखरे हुए ना, बाल बिखरे हुए, उसके सतर दिख रहे थे, अजीब पागल की तरह रज़ा मस्जिद के दरवाजे पे खड़ा था, यूं खड़ा था ना। असर की नमाज पढ़ के सब निकले, सरकार मुफ्ती आजम तशरीफ लाए। जब तशरीफ लाए तो मुफ्ती आजम उसके करीब वो जो दीवाना मकसूद था ना, जिसकी हालत अजीब व गरीब थी, न सतर ढकने का अंदाजा, न लिबास दुरुस्त, न हालत दुरुस्त, बाल बिखरे, अजीब पागल की तरह, मजनू की तरह, दीवाने की तरह। मेरे मुफ्ती आजम हिंद वहां रुक गए और मुस्कुराने लगे, मुस्कुराने लगे। उसने एक नुक्ता दिया, वो इधर देख, उस दीवाने ने एक नुक्ता दिया, एक कागज, एक चिट, एक लेटर का टुकड़ा दिया। मुफ्ती आजम हिंद ने देखा, देखकर मुस्कुराया और शहादत की उंगली से उस पे कुछ लिखा, लिख करके उसे दे दिया और वो दीवाना चला गया। सरकार मुफ्ती आजम हिंद भी जाने लगे, लेकिन मुफ्ती आजम हिंद के मुरीद तो मुरीद थे ना, उन्होंने समझ लिया कि कोई बात तो जरूर है। उन्होंने कहा हुजूर ये क्या बात है, क्या माजरा है, क्या राज है? ये पागल, ये दीवाना आया, आपको कुछ दिया, हम तो पढ़ भी न सके, आप पढ़ के मुस्कुराए, उंगली से कुछ लिखा उसे दिया, वो चला गया, चक्कर क्या? मेरे सरकार मुफ्ती आजम हम शबीह गौसे आजम मुस्कुरा के कहते, क्यों पूछते हो? राज की बात है, इसे राज में रहने दो। लेकिन वो मुरीद मुफ्ती आजम के थे, बोले हुजूर माना कि राज है, लेकिन राज गैरों से छिपाया जाता है, अपनों से नहीं छिपाया जाता। सरकार फरमाए तो था कौन? अब देख मुफ्ती आजम किसे कहते हैं। मेरे मुफ्ती आजम फरमाते हैं वो जो खड़ा था ना, वो पागल नहीं था, वो बरेली शहर का अब्दाल था। मेरे पास आके उसने लिखा, मेरी ड्यूटी बरेली में खत्म हो गई, कहाँ जाऊं? मैंने उंगली से लिख के कहा दिल्ली में जगह खाली है, चले जाओ। वो पागल अभी बरेली नहीं, दिल्ली की गलियों में घूम रहा है।
ان کے دیار، ان کے گود، ان کے فیضان میں پلی ہوئی ذات، جن کو حضور جمال ملت کہتے، جن کے دم قدم سے نہ جانے بریلی شریف اور اطراف میں اہل سنت کی کتنی تنظیمیں آباد ہیں۔ میں تمہیں ایک بات اور بتاتا ہوں مفتی اعظم کی۔ میرے سرکار مفتی اعظم دلی تشریف لے گئے نا، تو آپ کا ایک مرید آیا اور آپ نے بولا کہ حضور میرا ایک پڑوسی مولوی ہے جو بہار کا رہنے والا ہے، وہ علم غیب کا منفی پہلو اپنا کر کے مجھ سے عجیب عجیب سوال کرتا ہے، میں اس کا جواب تو دیتا ہوں لیکن وہ قائل نہیں ہوتا، وہ مجھے پھنسا دیتا ہے، اور حضور آپ کے آنے کی اس کو خبر ہے، ٹھیک ویسے ہی جیسے آج بیر بھوم میں حضور جمال ملت کے آنے کی دھوم مچی ہوئی ہے۔ کہا حضور آپ کے آنے کی خبر ہے، اور میں نے اس سے کہا ہے کہ میرے پیر صاحب تشریف لائے ہیں، حضور وہ آئے گا اور وہ بڑا عجیب و غریب علم غیب پہ سوال کرے گا، حضور کتاب کا مطالعہ کر لیجئے، اس کا جواب دیجئے گا۔ مفتی اعظم نے کہا کتاب کا مطالعہ اور میں کروں؟ میرے یہاں تو میری خاندان میں اگر بڑے بڑے لیڈر آئیں تو ایک اشارے سے ان کی حکومت بدل جاتی، آنے تو دو اس کو۔ ملا جی آئے، آ کے بیٹھ گئے اور سرکار مفتی اعظم کے قریب بیٹھ کر کے علم غیب پہ 10 سوال کیا، 10 سوال، اور مسکرانے لگے۔ تو میرے سرکار مفتی اعظم نے کہا مولانا کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہا حضور اب تو سوال کر کے آپ کو پھنسا دیا ہے، آپ تو جواب ہی نہیں دے پائیں گے۔ اس جاہل کو کیا پتا یہ کس کے سامنے سوال کر رہا ہے؟ یہ وہ ذات بیٹھی ہے جس پہ عرب کے بڑے بڑے علماء ناز کرتے ہیں، عرب کے بڑے بڑے علماء ناز کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ سنو، میرے مفتی اعظم نے کہا میں تمہارے 10 سوال کا جواب دوں گا لیکن میرے 3 سوال کا جواب پہلے تم دو۔ تو کہا حضور آپ بریلویوں کی یہی عادت ہے، آپ سوال کرتے نہیں ہیں، پہلے ہی سوال چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کہا تم میرے 3 سوال کا جواب دو، یہ میرے 3 سوالوں کا جواب تمہارے 10 سوالوں کا جواب ہو جائے گا۔ کہتے ہیں سبحان اللہ، 10 سوالوں کا جواب ہو جائے گا۔ میرے مفتی اعظم نے کہا میرا پہلا سوال بتاؤ، ایک ایسا مولوی جو بہار کا رہنے والا ہے، دلی شہر میں آ کے رہتا ہے، بہار سے قرضہ لے کر کے بھاگا ہے، دلی میں رہتا ہے، قرضہ دینے کا ارادہ نہیں رکھتا ہے، بتاؤ شریعت میں اس مولوی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ میرا دوسرا سوال، ایک مولوی جو بہار کا رہنے والا ہے، گھر میں اس کی بوڑھی ماں ہے، وہ اپنے ماں کی خدمت نہیں کرتا، دلی میں عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے، بتاؤ اس مولوی کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ اور میرا تیسرا سوال، ایک مولوی جو بہار کا رہنے والا ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اپنے بچوں کی کفالت نہیں کرتا اور خود عیش و عشرت کی زندگی دلی میں گزار رہا ہے، مولوی صاحب بتاؤ شریعت میں اس مولوی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ میرے سرکار مفتی اعظم عالم اسلام کا جملہ ختم نہیں ہوا تھا، ملا جی قدم پہ گر کے کہتے ہیں او یار مجھے کہنے دے، جب بریلی کے مصطفیٰ رضا کے علم کا یہ عالم ہے تو مدینے کے مصطفیٰ کے علم کا کیا عالم ہوگا؟ سمجھ گئے؟ کہا حضور یہ جو تینوں سوال آپ نے کیے، یہ مولوی کوئی اور نہیں، وہ تو آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ میری سرکار مفتی اعظم نے کہا کچھ اور پوچھنا ہے؟ کہا حضور کچھ نہیں، بس میں قدموں پہ گر کے کہتا ہوں پھر سے کلمہ پڑھائیے اور اپنے مریدوں میں شامل کر کے اپنا غلام بنا لیجیے۔ اب سنو، میں آخری بات کہہ کر کے تم سے رخصت ہو رہا ہوں۔ میں نے اپنی گفتگو کو کہاں چھوڑا کہ داتا کے عرس میں آئے ہوئے اس عرس مقدس سے پیغام لے کر جاؤ، پوری دنیا آج ہمارے دل پر تحقیق کر رہی ہے، اسلام پہ ریسرچ ہو رہا ہے، تم کروڑوں کی تعداد میں ہندوستان کی سرزمین پہ بستے ہو، پھر تمہاری حالت اتنی کمزور کیوں ہے؟ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے کہ تم بہت کثیر تعداد میں ہو کر بھی تم نے مصطفیٰ کا طریقہ چھوڑ رکھا ہے۔ داتا کے اس بزم سے یہ پیغام لے کر جاؤ، قرآن کو مضبوطی سے پڑھو۔ حیرت ہے یار، تم مسلمان ہو کر کے قرآن نہیں پڑھتے؟ بہنیں میری گھر میں قرآن نہیں پڑھتی، وہ مسجد کے امام سے کہتی حضرت دعا کر دو، بچے کو نظر لگ گئی،
ابے سرکار غوث پاک سے پوچھ، میرے آقا غوث پاک فرماتے ہیں بچے کو نظر لگ جائے، ماں اپنے ہتھیلی پہ آیت الکرسی پڑھ کے اپنے بچے کے چہرے پہ ہاتھ پھیر دے، بچے کو بہت زیادہ نظر لگی ہوگی، ماں کے دعا کی برکت سے نظر دور ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ قرآن پڑھو گے تب نا، تم تو قرآن نہیں پڑھتے، لیکن ایک بہت بڑا کرسچن جو بہت بڑا کرکٹر تھا، بہت بڑا کرکٹر ہے جس کا نام تاریخ میں یوسف یوحنا ہے، کرسچن ہے، پیسے کی کمی نہیں، ارب پتی خرب پتی ہے، بڑی بڑی لینڈ کروزر مرسیڈیز BMW کاریں اس کے دروازے پر کھڑی ہیں۔ آج تو اسی دولت کو کمانے کے لیے نماز روزہ حج و زکات سب سے دور ہو گئے ہو، اس کے پاس تو کسی چیز کی کمی نہیں نا۔ بیر بھوم کے لوگوں اچانک اس کے سینے میں درد ہوا، تکلیف ہوئی، وہ دنیا کے بہت بڑے ہارٹ کے ڈاکٹر تیغاسل کے پاس پہنچا، اور تیغاسل کے پاس پہنچ کے کہتا ہے yes I admit this knowledge about science and had been something wrong, then he will be punished by burning his skin and then Allah. مجھے ڈاکٹر چیک کر کے بتاؤ میرے ہارٹ میں پرابلم، اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ تیغاسل نے اس کے ہاتھ کی جانچ کر کے کہا مجھے کوئی بیماری سمجھ میں نہیں آتی، تمہاری بیماری لا علاج ہے، اس کی دوا ہمارے پاس نہیں ہے، ہماری مشین بتاتی نہیں، وہ تو کہتا تمہارا ہارٹ بالکل ٹھیک ہے، درد کیوں ہوتا مجھے پتا نہیں ہے۔ تیغاسل اپنی بایوگرافی کے اندر وہ لکھتا ہے، یوسف یوحنا اپنی بایوگرافی میں لکھتا ہے ایک دن صبح کے وقت میں چھت پہ اپنی ٹیرس پہ ٹہل رہا تھا کہ میری نگاہ اچانک نیچے سڑک پہ گئی، میں نے دیکھا ایک شخص جس کے چہرے پہ داڑھی، سر پہ ٹوپی ہے، جسم پہ اسلامی کلچر کے مطابق ڈریس ہے، اس کے چلنے کی ادا بتا رہی ہے یہ کوئی اور نہیں مدینے والے کا غلام جا رہا ہے، اس کے چلنے کی ادا بتا رہی تھی۔ وہ دوڑ کے آ کے کہتا about sense and had been something wrong then he will be punished by burning his skin and then Allah. میں مہینوں سے درد سے پریشان ہوں، کیا اس کی دوا تمہارے پاس کوئی اور ہے؟ پوچھنے والے نے جب پوچھا تو جواب دینے والے نے کہا سن، میرے پاس کوئی دوا تو نہیں، لیکن میرے ہاتھ میں ایک کتاب ضرور ہے۔ سبحان اللہ۔ جہاں تک میری آواز پہنچی ذرا وہاں تک کے لوگ زور سے کہتے سبحان اللہ۔ کہا میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے، اس کا مطلب اس کا ٹرانسلیشن انگلش میں لکھا ہے جو تو سمجھ سکتا ہے۔ ایک کام کر، رات کو جب سونا تو اس کتاب کو سینے سے لگا کے سونا، اور صبح کو جب جگنا تو اس کتاب کو پڑھنا، چند روز پڑھ، ہوتا کیا ہے تو خود دیکھ لے گا۔ وہ لکھتا اپنی کتاب کے اندر I believe that everything that has been recorded in the Quran 1400 years ago must be true۔ وہ کرسچن، وہ یہودی، جو صلیبی کہتا ہے یار جس درد کا دنیا کے کسی ڈاکٹر کے پاس علاج نہیں تھا، اللہ کی عزت کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میں نے چند روز تک اس کتاب کو اپنے سینے سے کیا لگایا، ایسا لگتا تھا کہ یوحنا کا سینہ سینہ نہیں مصطفیٰ کا مدینہ بن گیا ہے، درد کا عطا پتا نہیں تھا۔ پھر میں نے فیصلہ کیا یار جب مسلمانوں کی دھارمک پستک قرآن کے اعجاز کا یہ عالم ہے تو مدینے میں رحمت للعالمین کا مرتبہ کیسا ہو۔ یوسف یوحنا کہتا ہے اس قرآن کے اعجاز کو دیکھ کر کے میں نے آقا کا کلمہ پڑھا اور میں مسلمان ہو گیا۔ دنیا تیزی سے اسلام کی طرف آ رہی ہے، میرے پاس وقت نہیں ورنہ میں بتاتا۔ امریکہ میں ابھی 7 ڈاکٹروں کا پینل جو بھروڑ پہ ریسرچ کرنے کے لیے انترکش میں گئے تھے، لوٹ کر کے آئے تو آ کر کے اسلام صرف اس لیے قبول کر لیا کہ انہوں نے امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے اسٹیٹمنٹ دیا تھا، انہوں نے کہا تھا اٹ از کلیئر ٹو می دیٹ دس اسٹیٹمنٹ مسٹ ہیو کم ٹو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تم کہتے ہو کہ اسلام کو دنیا سے مٹا دیا جائے گا، ہم تو انترکش سے ہو کر کے آ رہے ہیں یار، ہم نے تو وہاں بھی دیکھا ہے کہ زمین سے ایک گرین کلر کا پرکاش ہے جو چندرما کی طرف جا رہا ہے۔ ہم نے جب فیک اور ویڈی لینس میں اس روشنی کو ریسرچ کیا تو ہم نے پایا کہ وہ روشنی اس پرتھوی کے بیچ سینٹر سے جا رہی ہے، اور وہ پرتھوی کا بیچ سینٹر کوئی اور نہیں، وہ جگہ ہے جس حصے پہ مکہ شریف آباد ہے اور مدینہ شریف آباد ہے۔ مجھے کہنے دو جب تم بنے خضرا کا فیض زمین و آسمان تک جاری و ساری ہے تو محمد کے دین سے اچھا کوئی دین نہیں ہو سکتا ہے۔ اور وہ 7 سائنٹسٹ میرے آقا کا کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہو گئے۔ دنیا اسلام کی طرف آ رہی ہے پیر بھوم والوں، بس تم سے گزارش یہ ہے تم بس جلسوں میں صرف نعرے لگانے کے لیے نہ آؤ، سبحان اللہ کہنے کے لیے نہ آؤ، تقریریں سننے کے لیے نہ آؤ، پیروں کے قدم چومنے کے لیے نہ آؤ، دست بوسی کرنے کے لیے نہ آؤ،
चूमो पीरों के पैर, चूमो उलमा के हाथ, लेकिन याद रख ये चूमना तेरा उस वक्त कामयाब होगा जब घर से पहले दूल्हे माँ बाप का चेहरा चूम करके आएगा। हाय हाय याद रख ले, ये दाता महबूब का मैसेज है। अगर माँ बाप को नाराज रखा, उनका चेहरा नहीं चूमा, एक मर्तबा नहीं 500 मर्तबा हुजूर जमाले मिल्लत के कदम को चूम ले, न जमाले मिल्लत राजी होंगे, न इनके नाना मुफ्ती आजम राजी होंगे। अगर घर में माँ बाप खुश हैं, जमाले मिल्लत भी खुश होते हुए नजर आएंगे, बरेली में मुफ्ती आजम भी खुश होते हुए नजर आएंगे। इसलिए माँ बाप को खुश रखो, बहनों का एहतराम करो, भाइयों से मोहब्बत करो और नमाजों की पाबंदी करो। बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। और इस दौर फितन में हुजूर जमाल मिल्लत का पैगाम मसलके आला हजरत पे इस्तकामत से कायम है। यही वो मसलक है जो तुम्हें करीब नवाज तक पहुंचाएगी, गौस पाक तक पहुंचाएगी, नजबे अशरफ से मौला अली तक पहुंचाएगी, और ये सब सिलसिले तुम्हें मदीना शरीफ लेकर चले जाएंगे। सिलसिलों के इख्तिलाफ में न पड़ो, सब एक हो जाओ। सारे सिलसिले मेरे गौस पाक की बारगाह में जाते हैं, और गौस पाक का सिलसिला मौला अली की बारगाह में जाता है, और मौला अली का सिलसिला नबी की बारगाह में जाता है। बंद करो इख्तिलाफ, अहले सुन्नत के नाम पे एक प्लेटफार्म पे आओ और बरेली शरीफ को अपना मरकज बनाओ, और ये ऐलान कर दो वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस संत देखिए वो इलाका रजा का है। अदलों ने भी लिखा है बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। मौला करीम हमें आपको कहने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। जिंदगी में फिर कभी वफात या मज़ीद गुफ्तगू होगी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। जरा पूरा मजमा झूम के कलमा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उम्मीद से कहीं ज़्यादा बेहतर नताइज बरामद हुए। मौलाना मुबारक हुसैन